کہ جو اپنا مال اللہ پر فدا کرتے ہیں اور پچھتاتے نہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا کرم ہے، اگر مال نہ ہوتا تو ہم آپ پر کیا فدا کرتے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ایسا شعر ہے جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. کیونکہ ہمارا مال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدل نہیں ہو سکتا. اس دین پر، اللہ کی محبت کے نشے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت فدا ہوا ہے. ہم لوگ اگر مال کروڑوں کروڑوں خرچ کر دیں تو کبھی وسوسہ بھی نہ لاؤ کہ ہم نے حق ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اپنے نبی کا ایک قطرہ خون نہ گرنے دیتا اور احد کے دامن میں 70 شہید نہ ہونے دیتا. ایک فرشتہ بھیج دیتا، سارے مر جاتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ایسے ہی 7 سمندر اور تو ہماری عظمتوں کو اور صفات کو خوبیوں کو تحریر میں نہیں لا سکتے. تو جب ہم اتنی غیر محدود خوبیوں کے مالک ہیں اور قلم اور سمندر سب دنیا پوری کائنات کے درختوں کے قلم اور پوری کائنات کے سمندر اور 7 سمندر اور جب عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے اور صحابہ کے خون شہادت سے اپنی تاریخ عظمت لکھوا دی. اور یہ بھی فرمایا کہ اے دنیا والوں یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہو پڑ گیا اس لیے کافر جیت گئے اور 70 کو شہید کر دیا. نہیں، ہم نے خود ان کی شہادت کا انتظام کیا ہے. لیتخذ منکم الشہداء، ہم نے وہ جغرافیہ بنایا جس سے تاریخ شہادت پیدا ہوئی. ہم نے بنایا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے یہ جغرافیہ بدل دیا تاکہ میرے کچھ بندے شہادت پا کر یہ کوٹا کون سا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان کی برکت سے آپ کو دین حاصل ہوگا. تو شہداء کا جو تھا حصہ وہ خالی رہ جاتا. قرآن پاک کی آیت صحیح کامل کیسے ہوتی؟ قیامت تک کے لیے تشنا رہتا ہے جز یعنی قرآن پاک کا لفظ شہداء کا جز تشنا رہتا. لوگ دنیا والے پوچھتے یہ طبقہ جو ہے تیسرا یہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے اس طبقے کو پیدا فرمایا لیتخذ منکم الشہداء، تاکہ ہم تم کو شہادت کا درجہ دیں. لہذا اللہ نے اتخاذ شہادت کو اپنی طرف نسبت کیا کہ ہم نے شہید بنایا. وہ کیا کرتے شہید؟ نمبر 2، قلب سلیم جو قیامت کے دن کامیاب ہوگا اور تعالیٰ اس کے قلب کی برکت سے اس کے قالب کو جنت میں داخل کریں گے. دل کو ایسا دل ہوگا کہ جس کے صدقے میں جسم بھی جنت میں جائیں گے. اس دل کی تفسیر کر رہا ہوں. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ کیا ہے کہ ملتزم پر اور روزے مبارک کے سامنے تو بالکل فرشتہ ہو گئے اور اپنے ملکوں میں آئے تو پھر ویسے ہی ٹیٹ فاٹ ٹیٹ ہو گئے. ہر وقت ریٹ اور کیٹ کو تلاش کر رہے ہیں. میر کا کیٹ ہاں عاشق ریٹ اور میر کو پیر ملا ٹیٹ فاٹ ٹیٹ. انگریزی شعر میں میرے سنا کرو. کیا مطلب اس شعر کا ہے کہ میر صاحب کو بھی مجاہدہ ہوتا ہے، عاشقانہ مزاج ہے، ہم کو بھی مجاہدہ ہوتا ہے. مجاہدے برادر ہے. کوئی بجلی کے کھمبے تھوڑی ہم لوگ ہیں کہ ہم کو کسی کے حسن کا ادراک ہی نہ ہوتا ہوں، یا تیسری مخلوق نہیں ہے. مرد و عورت کے درمیان میں ایک مخلوق تیسری. تو پہلی مثال ہو گئی کہ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا حق ادا ہو. اور میرے ہی مدرسے میں مت دو تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ مقرر اپنے لیے کچھ بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے. جہاں چاہو دے دو مگر دو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلاؤ. اور اگر پھیلانا نشر اشاعت دین نہ آئے تو اشاعت دین والوں کے ساتھ رہو، ان کو تقویت دو. نمبر 2، الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو لوگ اپنے اولاد کو بھی نیک راستہ دکھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی فرما برداری کرو، دنیا چند دن کی ہے، قبر میں تمہارا عقیدے کا کاروبار اور تمہاری کار اور جتنے تمہارے یار ہیں کوئی نہ جا سکے گا، تنہا کفن لپیٹ کر لیٹو گے. لہذا اس دن کی ابھی سے فکر کرو. اپنی کرنسی ٹرانسفر کرو اور روٹی بھی ٹرانسفر کرو. معروف ہمارے روٹی کیسے ٹرانسفر کرے کہ روٹی سے جب خون بنا اور خون آ کر آنکھوں میں روشنی بنی، وہ خون آنکھوں میں آ کر روشنی بنا
کان میں اس میں قوت دیدنی بنا، اور کان میں جا کر قوت شنیدنی بنا، اور ناک میں قوت سونگھنی بنا، اور زبان میں قوت گفتنی بنا، ہاتھ میں قوت گرفتنی بنا، پاؤں میں جا کر وہی خون قوت رفتنی بنا. صحیح جناب؟ کتنے مصدر آ گئے فارسی سے. تو گیا کہ جس نے اپنے اللہ کی دی ہوئی رزق کی طاقتوں کو خدا تعالیٰ پر فدا کیا، ان کی مرضی پر، اور اللہ کی نافرمانی کے تقاضوں کو روکا. یہ کھایا تو اللہ کی ہے، نفس تیری بات نہیں مانوں گا، تو میرا خدا نہیں. تو اس نے گویا روٹی کے دونوں حق ادا کر دیے، مثبت پہلو بھی منفی پہلو بھی، یعنی خدا کی عبادت میں لگایا اپنے کو، اور نافرمانی سے اس طاقت کو بچایا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی رزق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ نے جو ہمیں رزق کھلایا اس کی طاقت کے دو حق ہیں، اس طاقت کے استعمال کے دو حق ہیں. فرما برداری میں خرچ کر دو، نافرمانی سے بچنے کی جو آپ کو طاقت دی اس کو استعمال کرو، بریک بھی لگاؤ. جیسے کار میں دو حق ہے، ایک تو پیٹرول کو صحیح راستے پر استعمال کرو، لیکن جب سگنل لال آ جائے تو وہاں روک دو، یہ بھی اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ پیٹرول ہے تو بس ہاکے جاؤ جدھر کا. تو اللہ تعالیٰ کی رزق کی طاقت پیدا ہوئی روٹی کھانے سے، اس کو دونوں طرح استعمال کرو. جس بات سے خوش ہو مالک وہاں استعمال کرو، جس بات سے ناخوش ہو مالک کو ناخوش کر کے اپنا دل اللہ کے لیے کہتا ہے اختر، کبھی دل خوش مت کرو. یہ خوشی ہمارے لیے منحوس خوشی ہے، نامناسب خوشی ہے، غیر شریفانہ خوشی ہے. اس لیے صدیق کی تعریف علامہ آلوسی نے 3 کی ہے. نمبر 1 کہ جس کا قال و حال ایک ہو، الذی لا یخالف قالہ حالہ، حال یعنی زبان اور دل ایک ہو. نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری، جس کا دل اور ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو. وہی ایمان یقین جو اس کو مسجد میں ہے وہی الفسٹن اسٹیٹ میں بھی رہے، مارکیٹوں میں بھی رہے. اللہ ہر جگہ ہے، وہو معکم اینما کنتم، اس کی معیت ہر وقت میں کا احساس ہوتی ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر شیر ساتھ میں ہو اور شیر کہتے خبردار کسی سیاح انگریز لڑکے کو دیکھنا مت، ہم ساتھ ہیں تمہارے، تو آپ دیکھ سکیں گے. اور خالق شیر کا قصہ تو یاد ہے بھائی. ایک شخص نے شیر کا بچہ پالا اور مہمان کو بتایا نہیں، وہیں سلا دیا. رات کو جو پیخانہ اس کو لگا تو شیر کی طرف جب اٹھنے لگا تو لال لال آنکھیں شیر کی دیکھ کر کے اس نے اس کو پھر ایکسپورٹ آفس جانا نہیں پڑا، بستر ہی پر ہگے پڑے. تو جب شیر کی عظمت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. طاقت تو گناہ کی رہے گی مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. یہ بہت اہم مضمون بتا رہا ہوں. گناہ کرنے کی طاقت اولیاء اللہ کو بھی رہتی ہے، لیکن اللہ کی عظمت جیسے شیر کے سامنے کتنی ہی خوبصورت لڑکی بین الاقوامی انٹرنیشنل طور پر اول نمبر آئی ہو اور سامنے کھڑی ہو کہ میاں مجھ کو دیکھو، تو وہ کہے گا آپ کو کیا دیکھوں، شیر ہم کو دیکھ رہا ہے. تو طاقت تو ہے اس کو گناہ کی، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو جب ایک مخلوق کا یہ حال ہے تو تعالیٰ کی عظمت کا جس پر انکشاف ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے شیخ صاحب غنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ جو ہے عزرائیل علیہ السلام، جب ان پر اللہ کی عظمت منکشف ہوتی ہے تو جن کے پر مشرق مغرب تک ہیں سکڑتے سکڑتے گوریا ہو جاتے ہیں عظمت و حیبت کی وجہ سے. تو روٹی جان بھی دو، مال بھی دو، روٹی بھی دو اللہ کے راستے میں. کیسے کہ روٹی سے پیدا شدہ طاقتوں کو مثبت اور منفی دونوں پہلو میں صحیح رکھو. پیٹرول اللہ نے دیا تو چلو منزل کی طرف، لیکن جہاں سگنل سرخ ہو وہاں روک دو، اس میں بھی پیٹرول خرچہ ہوتا ہے. طاقت اللہ نے جو دی اس کو غلط استعمال مت کرو. اللہ کو ناخوش کر کے اپنے دل کو خوش کرنے والا نہایت غیر شریف بندہ ہے اور بہت ہی بے وقوف انٹرنیشنل ہے اور منحوس گھڑی ہے اس کی جو اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے. اس لیے صدیق کی تعریف 2 میں نے کر دی کہ جس کا قول اور جس کا زبان قال اور حال ایک ہو، جو عالم میں کہیں متاثر نہ ہوتا ہو. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. نمبر 3 جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دے. یہ 3 تعریف اولیاء صدیقین کی ہے. چوتھی اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمائی. غور سے سنیے، کیونکہ جس مبدأ فیاض سے علامہ آلوسی مفسر عظیم اسی مبدأ فیاض سے اللہ کسی اور بندے کو بھی دے سکتا ہے. جو آ سکتا نہیں وہم و گمان میں،
جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی. کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. کیا اس کی رحمت سے کیا مشکل ہے؟ لہذا میں نے تیسری چوتھی تعریف میرے قلب کو جاتا ہوئی کہ جو بندہ اپنی بندگی کی ہر سانس کو غیر شریفانہ اعمال سے اس کو تحفظ دے، محفوظ رکھے، کوئی سانس اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں نہ گزارے. بس غیر شریفانہ سے ہی مراد. لیکن چونکہ اس میں کوئی گناہ کا لفظ نہیں لایا میں، غیر شریفانہ. ہر انسان چاہتا ہے میں شریف رہوں. میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بڑے بڑے شریف بھی اس سے متاثر ہوں گے.